ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سینٹر مشاہد حسین صاحب. ہم بات کر رہے ہیں جو ٹاکس ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں کیا صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے. اچھا سو مشاہد, ابھی تو ہم نے امریکہ کی بات کر لی اور امریکہ کے ہم دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ٹویٹس آ رہے ہیں وہ تو خیر دے آر آل لائک 2 منٹ کچھ اور 1 منٹ کچھ, لیکن چائنا کے حوالے سے وہ بڑے ایک سوبر طریقے سے چیزوں کو لیتے ہیں. ان کا ایران پر بھی انفلوئنس ہے, خطے میں بھی ہے, گلوبلی بھی ہے. تو ہاؤ آر یو سینگ چائنا گوئنگ فرام ہیئر ناؤ؟ چائنا بڑے محتاط طریقے سے لیکن مثبت طریقے سے موو کر رہا ہے. انہوں نے ایک اصولی موقف لیا. یو این میں جو ریزولوشن جو یک طرفہ تھا, جو ایران کے مذمت کر رہا تھا, لیکن جو امریکی اور اسرائیلی جارحیت ہے اس کا ذکر نہیں تھا, اس کا انہوں نے ویٹو کیا, جس کا پاکستان نے بھی ماشاءاللہ ایکسٹینڈ کیا. سو وہ ٹھیک پوزیشن لی ہم نے بھی. لیکن چائنا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو گارنٹر کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں گارنٹر ہم اس بنیاد پر بنیں گے کہ آپ دونوں ممالک ہم پر اعتماد کریں, پھر ہماری گارنٹی بھی بات مانیں. اگر یو ایس کی پوزیشن ہر روز چینج ہوتی رہتی ہے, ایران اگر گارنٹر مان بھی جائے تو واٹ اباؤٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس؟ ان کا تو موقف تبدیل ہوتا جاتا ہے ایک ٹویٹ کے بعد یا ایک پریشر کے بعد یا نیتن یاہو کے کوئی اسٹیٹمنٹ کے بعد. سو دے آر ویری آف دیٹ. باقی جو آئی وڈ فیل دیٹ چائنا از اے ونر ان دس ہول تھنگ, کیونکہ چائنا کا جو خطرہ تھا ان کو کہ یہ آئندہ کوئی امریکہ کو تیار کرے گا ان کے خلاف جنگ, وہ تو جنگ اب نہیں کر سکتا. اور میں دیکھ رہا تھا چائنیز کا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اتوار کو چائنیز ان کی جو اپوزیشن لیڈر تھی تائیوان کی, وہ ملی ہے شی جن پنگ کو, اس نے کس پیار سے کس پولائٹ طریقے سے ہینڈل کیا. لوگ کہتے تھے جی تائیوان پہ حملہ کر دے گا اور ڈیٹ بھی دے دی تھی 2027 تک ہو جائے گا. اس نے کہا وی آر پارٹ آف ون فیملی, وی آر ڈفرنسز, یور سسٹم از ڈفرنٹ, ہم مل جل کے آگے بڑھیں اور ان کو نیرو کریں اور ایک خاندان کے مانند کام کریں. بہت کتنا دیکھیں نا, یہ ایک کتنی پازیٹیو بات ہے. اور اب سارے امریکن کہہ رہے ہیں ہاں جی اب تو نہیں وہ حملہ نہیں ہوگا. خود ذہن میں تیار کیا ہوا ایک حملہ کہ چائنا کا ہے ہی نہیں. the attitude of China is a very different kind of thing. اور اس میں اچھی بات ہے کہ پاکستان اور چائنا کی پوری کوارڈینیشن ہے, بہت کوارڈینیشن. شاید یہ بتائیں کہ چائنا جو اس وقت ہے, اب جیسے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی بلاکیڈ کرتے ہیں ہارموز کا یہ وہ, تو چائنا از obviously very very wary of anything being destabilized. تو وہ پھر ظاہر ہے جی نہیں, میں مطلب کہ وہ ایران اور امریکہ دونوں کو سگنل کرے گا کہ یہ آپ نہ کریں, یعنی کہ سو واٹ رول کین چائنا پلے ان ٹرم. میں سمجھتا ہوں کہ اینی ایونچوئل سیٹلمنٹ جو اسٹریٹ آف ہارمز کی ہوگی, اس میں جب یہ کھلے گا, ظاہر ہے انٹرنیشنل واٹر وے, جی یہ سچویشن تو نہیں ہو سکتی, یہ تو وار کی سچویشن ہے نا. آئی وڈ سے دیٹ چائنا ول بی پارٹ آف دیٹ سیٹلمنٹ جو اسٹریٹ آف ہارمز کا ہے, کیونکہ اس میں چائنا کے اسٹیکس بھی ہیں, کیونکہ اٹس این انٹرنیشنل واٹر وے جہاں سے دنیا کا 30% گیس اور تیل نکلتا ہے, پیسج کرتا ہے, جہاں 150 شپس روز آتی تھیں اب 4-5 آ رہی ہیں, اور اٹ از افیکٹنگ دا ہول تھنگ. So China will be part of that settlement. اچھا, یہ منیر اکرم صاحب کل ان سے بات ہو رہی تھی, تو ایز یو نو گرو اس میں ملٹی لیٹرلزم میں, تو وہ ان کا خیال تھا کہ یہ جو بھی اگریمنٹ ہوگی اینڈ ہی فیلز کہ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہوگی تو اٹ ول بی ٹیکن ٹو دا UNSC. ان کا خیال ہے کہ یہ جو بھی ارینجمنٹ ہوگی اگریمنٹ وہ یہ ہوگا کہ اس طریقے سے ایک گلوبل انڈر ریٹن اگریمنٹ ہوگی. جی یہ تو بڑا کلیئر ہے نا کہ جو پاکستان اور چائنا کے 5 نکات آپ نے پڑھے, اس میں 5واں نکات کیا ہے؟ پرائمیسی آف دا یو این کی بالادستی امریکہ کی نہیں, اسرائیل کے نہیں, یونائٹڈ نیشنز کی. اور اس حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کا جو ایک لیگل فریم ورک ہے اور ایک مورل اتھارٹی ہے, وہ کسی اور ادارے کی تو نہیں ہے نا. ویدر وی اگری کہ وہ کمزور ہے یا اتنا ٹوتھ لیس ہے, بٹ فریم ورک تو وہی ہے نا, وہ قانون کے بالادستی کے حوالے سے, ورنہ تو لا آف دا جنگل ہو جائے گا. سو یو این چارٹر, یو این سیکورٹی کاؤنسل اینڈ انٹرنیشنل لا, یہ بیڈ راک ہے بالکل سیویلائزڈ کانٹیکٹ, the best you have right now. جی ایگزیکٹلی. تو اس کے علاوہ ہے نہیں, وہ تو پھر کیا یو کانٹ میک یور اون لا کہ ٹرمپ امریکہ چاہ رہا ہے, امریکہ چاہ رہا ہے, وہ تو مانے گا نہیں.
تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر معاملات آگے کی طرف اور بڑھیں اس طرف، تو اس وقت چائنا کا یہ اور رشیا اس کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ آئی تھنک رشیا تھوڑا سا پیچھے ہے، کیونکہ رشیا کے اپنے معاملات بڑے پھنسے ہوئے ہیں یوکرین کے حوالے سے، بٹ رشیا اینڈ چائنا کوآرڈینیٹنگ ٹوگیدر، اور آئی وڈ سے چائنا وڈ بی دا لیڈ ان دیٹ، کیونکہ چائنا از آلسو لیڈنگ دا گلوبل ساؤتھ. بالکل. اور جو ہم خطے میں دیکھ رہے ہیں، قطر، عمان، سعودی عربیہ تو کمپلیٹلی آر آن بورڈ، جو کہ پاکستان کا جو انیشیٹو ہے. ہاں، خلیجی ممالک میں تقسیم ہے، کچھ ممالک کی ذرا زیادہ ہارڈ لائن پوزیشن ہے، مثلا یو اے ای، کویت اینڈ بحرین وہ ایک طرف ہے، اور سعودی عربیہ اور قطر اور عمان کی پوزیشن ذرا مختلف ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دے ہیو ٹو ریلیٹ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹاک سے پہلے عباس ارغچی اور سعودی فارن منسٹر کی فون پہ بات ہوئی ہے. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. بالکل بالکل. اور اسی ضمن میں اگر آپ دیکھیں کہ انڈین فارن منسٹر ارائیوڈ ان دی یو اے ای، دیٹ واز وہ تو اسپوائل سپورٹس ہے نا، ناراض ہے. اچھا، تو اب ہم کیا، اگر ہم تھوڑا سا پاکستان پر واپس آئیں مشاہد، تو پاکستان نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا سچویشن کو، تو پاکستان کی ایک جو اسٹریٹجک پلیسنگ ہے، ٹھیک ہے ہمارے معاملات ہیں، اکنامی بھی مسائل ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، بٹ آئی تھنک ہم نے ریجنلی اور گلوبلی بڑی کلیئرلی دکھا دیا کہ واٹ نو بڈی ایلس ڈیڈ ٹو ڈو، پاکستان بیسکلی پکڈ اپ. میری کافی اس دوران ویسٹرن میڈیا سے بھی، عرب میڈیا سے بھی انٹریکشن ہوا ہے، امریکن میڈیا سے بھی. وہ مجھے بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کافی فالو کیا پاکستان کو، لیکن یہ دس واز انتھنکیبل کہ پاکستان وڈ انجوائے دس کائنڈ آف کلاؤٹ، ٹرسٹ اور ریسپیکٹ ان واشنگٹن، کہ وہ ان کے نائب صدر آپ کے کہنے پر، آپ کے دعوت پر اسلام آباد آ جاتے ہیں، اور وہ آپ کے تھرو فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے وہ اسامہ بن لادن والا بھی پیریڈ دیکھا ہے، ہم نے ایڈمرل ملن والا بھی دیکھا ہے جب وہ کہتے تھے کہ جی ٹرسٹ نہیں ہے. پھر اوباما کا پیریڈ تو سارا ایسے ہی تھا، بائیڈن کا بھی ایسے گزرا. تو اس حوالے سے جو پاکستان نے ایک اپنی پوزیشن ایز اے میجر مسلم مڈل پاور اب فرملی انٹرینچ ہو گئی ہے، اور اس کی بنیاد تو دو تین ہی ہے نا. ایک تو ہمارا رول اور لوکیشن، پھر ہمارے ملٹری اسٹرینتھ، فوجی قوت، اور تیسرا ہماری سفارتکاری، ڈپلومسی. سارے جو ہے یہ فورس ملٹی پلائرز آپ نے اکٹھے کر لیے ہیں، اور اس میں جو ہماری اندر کوآرڈینیشن ہے، خاکی مفتی کوآرڈینیشن بھی جو بڑی اچھی جا رہی ہے. تو I would say that we have been placed in the center stage of global diplomacy. اس وقت سینٹر سٹیج آف جو عالمی سفارتکاری کے ایک مرکز اور ایک محور بن گئے ہیں. اس سے بڑا تو کوئی ایشو نہیں ہے دنیا میں اس کو جو ہو رہا ہے، ایران ورسز دا یونائٹڈ اسٹیٹس. سو آئی تھنک full marks to Pakistan, its people and its leadership that at this time they're playing that role. Yes, and I think and we have to be very careful کیونکہ اب next role جو ہے نا، اب ان کی کوشش ہوگی کہ گند کرنے کی. And people like Netanyahu and others would like کہ پاکستان کو کسی طریقے سے جنگ میں دھکیل دیں، امبرائل کریں، اور ایران کے خلاف ایک نیا محاذ ایران اس پہ جی اس میں کر دیں، کیونکہ انہوں نے خود تو فیل ہو گئے ہیں ایران کو حملے میں بھی، ایران کو کرنے کے لیے. اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ملکوں سے آپس میں تو یہ ہمیں بڑا وارننگ ہے، کیونکہ کچھ مسلمان ملک شاید اعلی کار بن جائیں ان کے. ہمیں بالکل کسی صورت میں بھی وی شوڈ بی ویری کیئرفل. ہماری بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے یہ پوزیشن ہم نے حاصل کی ہے کہ ہم نے جو ایک اعتماد کا، دیکھیں تہران سے کتنی تعریف ہو رہی ہے، واشنگٹن سے آپ کی تعریف ہو رہی ہے، سعودی عربیہ سے بھی ہو رہی ہے، اور چائنا سے ہو رہی ہے. تو جو یہ سارا، ترکی میں بھی ہو کے آئے اور استنبول میں تھا، وہ تو پاکستان کی بات. میری ملاقات بھی ہوئی صدر اردوان سے 1 گھنٹے کی پرسوں، اور بڑی وہ پاکستان کی بڑی تعریف کر رہا تھا. پاکستان، اور پھر یہ بھی کہ پاکستان اور ترکی کی کوآرڈینیشن بھی ہے، اور اس نے کافی کرٹیسائز بھی کیا نیتن یاہو کو، اور یہ سارا جو نقشہ بن رہا ہے. چلیں، بڑی انٹرسٹنگ ہے. بریک کے بعد آپ ذرا ہمیں سنائیں. اسٹے ود اس ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. تو ابھی بتا رہے تھے جیسے مشاہد حسین صاحب دیٹ ہی از جسٹ ریٹرن فرام انقرہ، جہاں کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے ان اے گروپ ود
پریزیڈنٹ اردوغان. تو تھوڑا سا بتائیں, دس از ویری امپورٹنٹ. ہاں جی, میں ادھر گیا تھا, ہماری کانفرنس تھی, انٹرنیشنل کانفرنس آف ایشین پولیٹیکل پارٹیز, جو ہوسٹڈ بائی دا آک پارٹی, جو ان کی رولنگ پارٹی ہے, اور کیونکہ وہ ممبر ہے اس کا میں کو چیئرمین ہوں الیکٹڈ, اور یہ سب سے بڑا ادارہ ہے سیاسی جماعتوں کا. تو اس کی میٹنگ تھی, تو اس میں پہلے ان کے وائس پریزیڈنٹ آئے مارننگ سیشن میں, جاودت یلماز, اور پھر اردوغان صاحب نے کہا, دعوت دی ہمیں آنے کی, اور وہ ملے ہمیں دولماباچے پیلس میں, اور ادھر ان سے 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی شام کے وقت پہ. تو بڑی تفصیلی ڈسکشن ہوئی ایشیا کے اوپر. ایک تو پاکستان کی انہوں نے بڑی تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بڑا مثبت رول ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کامیاب ہو, اور یہ رول جو ہے, میں کہا جی یہ رول ادا کریں, لیکن آپ کا بھی تعاون ہے, آپ کی قیادت ہے, یو آر پلینگ دا رول اینڈ یو آر لیڈنگ دس انیشیٹو. اور دوسرا انہوں نے بات کی کہ جی سب سے بڑا اس وقت ہمیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دا بگیسٹ اینیمی آف دا مسلم ورلڈ اینڈ دا ریجن فار اسٹیبلٹی, انہوں نے بیسک بات کی, از نیتن-یاہو اینڈ اسرائیل, اور اس میں ہمیں سب ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو میں نے بھی ابھی ضرور کی تھی کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ مسلمانوں میں ایک ہارمنی قائم رہنی چاہیے, اس میں کوئی کسی قسم کی فروئی تقسیم نہیں آنی چاہیے. میں نے کہا کہ آپ نے, انہوں نے بیان بھی بڑا اچھا دیا تھا پچھلے دنوں میں, انہوں نے کہا تھا جی یس کیا علی از ایوریبڈی, ایگزیکٹلی, ہاں بڑا پازیٹیو اپنے پارلیمنٹ کے اندر. تو میں نے کہا کہ یہ, میں نے پھر بتایا, میں کہ یہ جنگ نے پاکستانی قوم کو بھی متحد کر دیا ہے, اور میں نے فگرز دیے, میں کہا جی 86% پاکستانی جو ہیں, پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے, اور 86% ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بڑی مثبت بات ہے. تو کہتا ہے کہ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے اس معاملے میں, وچ از اینڈ دا وے فارورڈ ہیز ٹو بی اے مسلم. پھر میں نے بھی ان سے بات کی کہ میں نے کہا یہ جو انیشیٹو آیا ہے مسلم کوارڈ کا, کہ 4 کور گروپ آف مسلمان کنٹریز, جو فارن منسٹر, جی وہ جو 29 مارچ کو ملے تھے, جی, تو وہ اس میں پاکستان اور سعودی عربیہ, ترکی اینڈ مصر. سو یہ کہ ایک آلٹرنیٹو سا ایمرج کر رہا ہے, اینڈ ہی از ون آف دوز ہو از اسپیئر ہیڈنگ دیٹ. بلکہ اس کا ایک سب سے کلیدی کردار تو پاکستان ترکی کا ہے, بیکاز ٹرکی از ممبر آف نیٹو, پاکستان از اے نیوکلیئر پاور, دونوں کی بڑی اسٹرانگ فوج بھی ہے. ترکی کی فوج قطر میں ہے, ہماری فوج سعودی عربیہ میں ہے. تو وہ ایک جو رول ہے نا ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, یہ 2 ممالک کر سکتے ہیں. اینڈ باقی ایجپٹ برنگز اٹس اون کلاؤٹ ان دا افریقن اینڈ عرب ورلڈ, اینڈ سعودی عربیہ کا ایک اپنا لیڈرشپ کا دوسرا رول ہے, ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اکنامک ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے. شاید یہ جو آپ نے مسلم کوڈ کی بات کی, اس پہ obviously کچھ ڈسکشن شروع ہوئی, کچھ لوگ کہتے ہیں جی دس از پائی ان دا اسکائی, لیکن کانکریٹلی آپ دیکھیں تو ایکچولی چیزیں تو ہو رہی ہیں. جی پائی ان دا اسکائی کیا مطلب ہوا, کوشچن ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو گئی ہے نا, کہ جو ایک سو کالڈ سیکورٹی پرووائڈر تھا امریکہ, وہ تو فیل ہو گیا, اس نے تو لیٹ ڈاؤن کر دیا اپنے, ان لوگوں نے ان سے ہتھیار بھی لیے, اڈے بھی دیے, پیسے بھی دیے, اتنے پیسے دیے تو کچھ نہیں ملا الٹیمیٹلی. تو آپ نے کبھی کہا تھا ایک ملک کے واپس کرو پیسے, انہوں نے یہاں دینے. سو بسم اللہ, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں, ہم تو اس احسان چکانے والے, ہم تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. We have always acted as a brother to all the countries in their times of need. مشکل وقت میں تو ہم نے ساتھ دیا. ملکوں کو بنانے میں ہمارا کردار رہا ہے, اداروں کے ان کے اداروں میں بنانے میں کردار رہا ہے ہمارا. ایسی بات ہے. تو اچھا, سو یو سی کہ یہ آگے بات, جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو نیا ایک قسم کا جو ورلڈ آرڈر, ریجنل آرڈر ایمرج کر رہا ہے, اس میں ظاہر ہے کہ مغرب تو تقسیم ہو گیا ہے, اور مغرب کا زوال بھی ہے, انکلوڈنگ امریکہ, جو ان کے حالات ہیں. پرنسپلی آپ امریکہ کی ایکٹیویٹی ہے وہ, ہاں جی, اور امریکہ کی ایکٹیویٹی بھی اب ری ایکٹیو ہے, اور وہ انہوں نے کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے. جھاکا جسے کہتے ہیں نا, وہ ختم کھل گیا. پتہ آپ یہ دیکھیں نا کہ کل اتوار کو جو پبلک اوپینین پول آیا ہے, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ 37% among Americans and 60% oppose اسرائیل. 60% امریکی اسرائیل کے خلاف, امریکہ, اور 37% رہ گی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اٹس اے سی چینج کہ امریکی عوام کی رائے عامہ جو ہے اکثریت, وہ اسرائیل کے خلاف ہے, وہ جنگ کے خلاف ہے, اور وہ کہتے ہیں ایران خطرہ نہیں ہے. سو یہ بھی ایک پہلی دفعہ آ گیا نا جو ہولی کا تھا اسرائیلی لابی,
یہ زائنسٹ لابی جو ہے. اچھا یہ آپ نے دیکھا تھا ان کا بل کلنٹن کا آ رہا ہے, I don't know whether it's AI or real, بٹ اس کو بہت سے امریکنوں نے بھی کوٹ کیا ہوئے. بل کلنٹن نے سیڈ یہ میرے پاس نتنیاہو آیا تھا, پھر یہ پلان لے کے آیا تھا, اور میرے پاس بھی آیا, بش کے پاس بھی آیا, بائیڈن کے پاس, اوباما, وی آل سیڈ نو. So this is interesting that they would come out and be so critical. ہاں یہ مطلب ہے کہ وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک ٹائمز نے ایکسپوز. سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی ایپسٹین فائلز کی, یاد ہے آپ کو؟ ہم نے کہا تھا کہ یہ میں نے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ یہ بلیک میل کے لیے ٹرمپ کو کرنے جا رہے ہیں تاکہ جنگ کروائے اس کی طرف. اور یہ اب امریکن عوام مانتے ہیں کہ جنگ کی ایک وجہ ایپسٹین فائلز بھی ہے. دس از دا ویو. اور نیو یارک ٹائمز نے کیا کہا کہ 11 فروری کو نیتن یاہو آیا, موساد چیف آیا, انہوں نے بریفنگ دی, انہوں نے لیڈرز کے فوٹو بھی دی باقاعدہ پریزنٹیشن میں, ان کو ماریں گے, یہ آئیں گے, یہ ہمارے بندے ہیں, اور پھر ایرانی عوام آ جائیں گے, آپ پرائزنگ ہو جائے گی. سو اٹ واز ایز اف 2+2=5 کہ بسارا ہو جائے گا. اب تو وہ رو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے تو یہ بیان دیا تھا, میگا جو بیس ہے اس کا وہ خلاف ہو گیا ہے. دیکھیں نا اگر یہ تمام معاملات ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ میگا جو بیس ہے اس کے جو کرتا دھرتا ہے کافی ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, انہوں نے ٹویٹ از فرسٹریٹڈ. بات یہ ہے کہ اگر یہ سب باتیں درست ہیں تو شاید پھر تو بہت ہی ان لائکلی ہے unless امریکہ wants to be suicidal and take the world down with it. کس طرح یہ آگے جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ باٹم لائن ہے کہ ٹرمپ ہیز آلریڈی بلنکڈ and he would like to end this war. شروع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ he has no stomach for that. وہ تنگ آ گیا, وہ کہتا ہے یہ مروا رہی ہے, اس کو dragging me down. دیکھا نا, he is a politician. اس کو پتا ہے کہ میرے نمبرز نہیں مل رہے ہیں. نومبر میں میرا کیا بنے گا؟ 2 چیزیں ہیں نا, ایک تو اس کی انپاپولرٹی بڑھ رہی ہے سیاسی طور پر, اور دوسرا کامیابی نہیں ہو رہی بیٹل فیلڈ میں. جنگ ہار بھی رہے ہیں ملٹریلی, اور جنگ ہار بھی رہے ہیں عوامی رائے عامہ میں. ہاں, then what are you getting out? And اس کو پش کون کر رہا ہے؟ وہ جو بندہ بیٹھا ہے, ایک گینگسٹر in the Middle East. So it doesn't make sense. اور میرے خیال میں اس لیے آپ یہ بالکل کوئی بعید نہیں, one fine morning he'll declare ہم جنگ جیت کے ہیں, ٹھیک ہے let's have it. And I would feel کہ left to himself Trump can still clinch an agreement. اور میری ایک اور بھی انفارمیشن ہے کہ ٹرمپ نے چائنیز کو کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں چائنا تو میری کم جونگ ان نارتھ کوریا سے بھی ڈیل کراؤ. ایک طرف وہ شمالی کوریا سے ڈیل کرنے کو تیار ہے, وہ ایران سے ڈیل کرنے کو تیار ہے, یا تیار تھا ایٹ لیسٹ آفیشلی. تو وہ تو کیونکہ وہ بیسکلی تو وہ پھنس گیا ہوا ہے اسرائیل لابی سے. سو آئی تھنک وی شوڈ آلسو اسٹل, ایک راستہ ہے, یہ 9 دن جو ہے سفارتکاری کے پیک میں ہونا چاہیے. پاکستان بھی اور جو مسلمان ممالک ترکی, سعودی عربیہ, مصر, یہ دباؤ ڈالیں ٹرمپ پر, اور ہمیں یوروپین کریں, چائنا اور رشیا کو بھی, کہ جناب یہ سیز فائر شوڈ ہولڈ, اور سیز فائر کے نتیجے میں ایک امن معاہدہ اینڈ ٹاک شوڈ ریمیز. یس, آئی تھنک دیٹ شوڈ بی ا باٹم لائن. وی شوڈ ناٹ گیو اپ. نہیں, میرا خیال ہے کہ کوئی سوال نہیں گیو اپ کرنے کا, جو آج ساکھدار صاحب بھی کہہ رہے تھے صبح. لیکن اور جو ہمیں ویسے بھی پتا ہے کہ بہت پاکستان از ناٹ سیئنگ ٹو مچ, بٹ بڑا پرو ایکٹیولی obviously doesn't want this whole thing to fall through. لیکن نا دنیا چاہ رہی ہے, کہاں تک پہنچا دیا. بالکل, کتنی بڑی بات, دونوں کو ملاقات میں لے آئے, پھر آپ نے براہ راست ملاقات کرا دی, پھر آپ نے 20 سے 25 گھنٹے یا 30 گھنٹے جتنے بھی آپ گھنٹے ہیں ان کو بٹھا کے انہوں نے انجر پنجر جیسے نکالا. اور سنا کبھی یہاں سے وہاں کمروں میں جا رہے تھے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر, ہمارے چیف جو تھے آرمی کے چیف, تو ڈیفنس فورسز کے, آپ اتنی ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہو جائے, پھر اکٹھے بیٹھے بھی سامنے بات چیت ہوئی ہے. بٹ اینی وے, اور سنا وہ ہاتھ بھی ملایا انہوں نے آپس میں, فوٹوگرافس نہیں ہوئی, لیکن دیٹس آلسو ویری سگنیفیکنٹ. ویری سگنیفیکنٹ. وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ اور اسپیکر آف انڈین پارلیمنٹ politely or cordially mile haath mila ke. That's the saying. And thanks to Pakistan, this is going much further than Nixon, and this is a very different kind of thing. Nixon mein wo jang ke stakes nahi the. نہیں بالکل, یہ تو جنگ کے stakes بالکل, پوری دنیا is desperate. But that was also a turning point. کافی بڑی achievement تھی. نہیں, but I'm saying یہ تو دیکھیں نا, we've brought the world back from the brink of disaster. اس میں بڑا رول ہے. Anyway, بہت شکریہ. So there is ایک کھڑکی کھلی ہے, ایک امید کی کرن ہے, اس کو لے کے چلیں. پاکستان has to push for that. بہت شکریہ مشاہد صاحب. ناظرین, اسی پر آج کی ٹرانسمیشن ختم کرتے ہیں. ہماری طرف سے اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.